السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کا مضمون شہریت سبق نمبر 2 دیکھنے والے ہیں، جس کا نام ہے دستور کی تمہید۔ آج ہم اس سبق میں دستور کے معنی و مطلب کو سمجھیں گے، ساتھ ہی ساتھ دستور کی تمہید بھی یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے۔ دستور کی تمہید جیسا کہ آپ لوگ اپنی تمام کتابوں میں پہلے دوسرے صفحے پر اس طریقے کا ایک لکھا ہوا دیکھتے ہوگے، یہی ہمارے دستور کی تمہید ہے۔ اس کو میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بغور سنیں گے۔ بھارت کا آئین یعنی کہ بھارت کا دستور ہمارا، تمہید ہے اس کی: ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں۔ انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی، آزادی خیال، اظہار عقیدہ، دین اور عبادت، مساوات باعتبار حیثیت اور موقع، اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں، جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج 26 نومبر 1949 کو یہ آئین ذریعہ ہزا اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ یہاں پر تمہید کے اندر انصاف، آزادی خیال، مساوات، اخوت، یہ تمام باتیں دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں یہاں پر 26 نومبر 1949 کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس تاریخ کو ہمارا دستور بن کر پورا تیار ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو جتنی بھی چیزیں یہاں پر دی گئی ہے، انصاف، آزادی، مساوات، اخوت وغیرہ، تو ان کے بارے میں ہم لوگ اب سبق میں آگے تفصیل سے دیکھنے والے ہیں۔ تو آئیے، آپ لوگوں نے جیسا کہ دیکھ لیا یہاں پر تمہید کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل اب ہم آگے سبق میں دیکھنے والے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں 3 پوائنٹس دیے گئے ہیں ہمارے سامنے، ہمیں تینوں کو جو ہے تو سمجھنا ضروری ہے۔ دستور اور تمہید سے متعلق یہ تینوں پوائنٹس ہے۔ پہلا ہے یہاں پر، دستور ہمارے ملک کا بنیادی اور اعلیٰ ترین قانون ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دستور جو ہے، جو کتاب ابھی بتائی گئی ہے آپ لوگوں کو پہلے پیج پر، تو یہ دستور کی کتاب میں قوانین لکھے ہوئے ہیں اور قوانین کی تفصیل ہے، یعنی قانون کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس میں ڈیٹیل سے لکھا گیا ہے۔ اور یہ دستور ہمارے ملک کا بنیادی اور اعلیٰ ترین قانون ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ مقاصد کی مختصر مگر جامع پیشکش ہی تمہید کہلاتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تمہید میں دیکھا کہ اسے کس طریقے سے کم الفاظ میں اور چھوٹے سے جگہ میں اور مختصر الفاظ میں جو ہے تو اسے پیش کیا گیا ہے۔ دراصل یہ تمہید بہت، اس پہ جو معنی و مطلب ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن اسے بہت ہی شارٹ کٹ میں ہمارے سامنے مختصر لیکن جامع یعنی صحیح طریقے سے جو ہے تو پیش کیا گیا ہے، جس سے اس کے تمام مقاصد اور مطلب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تمہید کو ہی بھارت کے دستور کا پیش لفظ یا ابتدائیہ کہتے ہیں۔ جو تمہید میں آپ لوگوں کو ابھی پہلے پیج پر بتایا، اسے ہی جو ہے تو دستور کا پیش لفظ یا ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی دستور جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو وہ اس میں اسٹارٹنگ میں جو ہے تو یہ تمہید دی گئی ہے، اور اسے ہی دستور کا پیش لفظ یا ابتدائیہ یعنی شروعات کا کہتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر دستور میں شامل اصطلاح کو دیکھیں گے کہ دستور میں کون کون سی چیزیں جو ہے تو دی گئی ہے، کون کون سے اہم باتیں اور اصطلاح ان کے اندر تمہید میں استعمال کی گئی ہے۔ تو تمہید میں شامل اصطلاح، یعنی پہلا ہے مقتدر،
अगर आप लोग तमहीद पढ़ेंगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है, हम भारत के अवाम मतानत व संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर समाजवादी, देखिए यहाँ पर समाजवादी भी लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, समाजवादी और गैर मजहबी, तो यहाँ पर गैर मजहबी भी है। उसके बाद अवामी जमहूरिया, तो अवामी लफ्ज़ का इस्तेमाल भी है और जमहूरिया का भी। तो इनके क्या मतलब है, हम लोग इनके मतलब को जो तो समझते हैं। मुक़्तदर का मतलब होता है इक़्तिदार रखने वाला, यानी हुकूमत करने वाला, है ना। तो हमारा मुल्क जो है तो हुकूमत यहाँ पर जो चलती है वो अवाम की हुकूमत होती है, यानी अवाम का इक़्तिदार होता है। अवाम ही जो है तो इलेक्शन में नुमाइंदों को चुनती है और उन्हें जो है तो इक़्तिदार पर पहुँचाती है। इसी तरह समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है तमाम समाज के लोग, है ना, समाज के तमाम लोग, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या किसी भी मज़हब का हो, वो तमाम लोग जो है तो समाज में हमारे होते हैं। तो तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलना ही समाजवादी कहलाता है। इसी तरह गैर मजहबी, यानी हमारा जो मुल्क है उसका कोई मज़हब नहीं है, ये गैर मजहबी मुल्क है। इसी तरह जमहूरिया, जमहूरिया का मतलब होता है अवाम, अवाम की हुकूमत, है ना। यहाँ पर जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि जो इलेक्शन होता है, इंतखाबात होते हैं, तो उसमें अवाम को पूरे इख्तियारात होते हैं कि वो अपनी पसंद का नुमाइंदा चुने और उसे इक़्तिदार पर पहुँचाए। तो ये अवाम की हुकूमत होती है, यानी जमहूरिया कहलाता है। इसी तरह अवामी, अवामी यानी कि अवाम का, जो भी भारत के शहरी है, भारत में रहते हैं, तो उन तमाम लोगों को ये इख्तियारात होते हैं, इलेक्शन के इख्तियारात होते हैं, वोट देने के वगैरह, और कहीं पर भी रहने की आज़ादी होती है, और बहुत सारी चीज़ें, इख्तियारात, इनके हुकूक जो है तो इसमें शामिल होते हैं। तो ये सब अवामी बातें हो जाती हैं। तो ये तमहीद में शामिल इस्तिलाह है और उनकी वजाहत यहाँ पर मैं कुछ मुख्तसर अल्फाज में आप लोगों के सामने किया हूँ। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं और इन्हें तफसील से देखते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज़ादी से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हमारे भारत के ऊपर। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और हुकूमत करने के आला तरीन और मुकम्मल इख्तियार को ही जो है तो खुद मुख्तारी कहते हैं। और खुद मुख्तारी का मतलब भी होता है इक़्तिदार, यानी कि मुक़्तदर हुकूमत, है ना। तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारे यहाँ पर यानी भारत में मुक़्तदर हुकूमत जो है तो बन गई, यानी तमाम इख्तियारात भारत के रहने वालों को जो है तो मिल गए। हमारी तहरीक आज़ादी का सबसे अहम मकसद था खुद मुख्तारी हासिल करना, है ना। यानी यहाँ पर सिर्फ अगर किसी की बातें सुनी जाएगी और बातें अगर किसी की चलेगी तो वो भारत की आवाम की ही बातों को माना जाएगा, यानी कि हम खुद मुख्तार कहलाएंगे। यहाँ पर हमारे मामलात में कोई दूसरा मुल्क या कोई दूसरे मुल्क के शहरी आकर मुदाखलत नहीं करेंगे, तो यही खुद मुख्तारी कहलाती है। इसीलिए यहाँ पर वो काम किया गया और अपने मुल्क के दाखिली कवानीन तैयार करने का इख्तियार भी आवाम को जो है तो, और आवाम के ज़रिए मुंतखब नुमाइंदों को जो है तो दिया गया। यानी जो भी दाखिली मामलात है, कवानीन है, उनके वो बनाने का काम भी जो है तो हमारे मुल्क के लोगों ने ही जो है तो किया। इसी के साथ साथ हम अपने मुल्क की तरक्की की खातिर मुनासिब फ़ैसले करने के लिए आज़ाद हैं, है ना। अब हम जब आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947 को, तो हम क्यों किसी दूसरे की मदद लें, बल्कि हम खुद फ़ैसले करेंगे। यही तमाम बातें मुक़्तदर हुकूमत में शामिल है। ये बातें आप लोगों को याद रखना है कि मुक़्तदर हुकूमत का मतलब होता है अपने मतलब से, अपने हिसाब से हुकूमत को चलाना, अपने इख्तियारात से हुकूमत को चलाना। यही मतलब होता है मुक़्तदर हुकूमत का। अब दूसरा है हमारे सामने समाजवादी हुकूमत। तो समाजवादी हुकूमत, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि इसमें अमीर गरीब, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, तमाम शहरी जो है तो इसमें बराबर है। साथ ही साथ यहाँ पर तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि एक शख्स अमीर है और एक शख्स गरीब है। एक का बैग इतना पैसों से भरा हुआ है
کہ وہ جو ہے تو پیسے اس کے اندر سے گر رہے ہیں، نوٹیں گر رہی ہیں، جبکہ ایک شخص کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ تمام شہریوں کے اندر اپنی قابلیت کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے دولت جو ہے تو ہونا چاہیے۔ تو یہی کہلاتا ہے سماجوادی حکومت، جس میں تمام لوگوں کو ایک جیسا دیکھا جاتا ہے اور تمام لوگوں سے ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ غیر مذہبی یا سیکولر حکومت۔ سیکولر کا مطلب بھی ہوتا ہے غیر مذہبی، اور غیر مذہبی حکومت یعنی ایسی حکومت جس کا کوئی مذہب نہ ہو، ہے نا، ایسی حکومت جس کا کوئی مذہب نہ ہو، اور ایسی حکومت جو کسی ایک مذہب پر زیادہ زور بھی نہ دے، یعنی زیادہ اس کے اوپر توجہ نہ دے، زیادہ صرف وہی مذہب والوں کا کام نہ کرے، تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک، ایک جیسا سلوک کرنا، یہی جو ہے تو غیر مذہبی حکومت کا اہم بات ہوتی ہے ان کی۔ تو دستور کی تمہید میں غیر جانبداری کا ہمارا مقصد بتایا گیا ہے۔ غیر مذہبی حکومت میں تمام مذاہب کو یکساں مانا جاتا ہے، ایک جیسا مانا جاتا ہے، کسی بھی مذہب کو ملک کا سرکاری مذہب نہیں مانا جاتا، عوام کو اپنی پسند کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت ہوتی ہے، اور عوام میں مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا ہے، یعنی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یکساں ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، حکومت کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ یہی باتیں ہوتی ہے غیر مذہبی حکومت کی، اور ہمارے بھارت میں غیر مذہبی حکومت ہی ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ مذہبی غیر جانبداری یعنی سیکولرزم کے ذریعے ہم نے سماجی کثیر مذہبیت کے تحفظ کی کوشش کی ہے، یعنی ہم نے تمام مذاہب کا تحفظ کی کوشش کی ہے، تمام مذاہب کو بچایا ہے۔ دستور نے ہمیں مختلف حقوق دیے ہیں جن کا مناسب اور ناجائز استعمال نہیں کیا جا سکتا، نامناسب اور ناجائز استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دستور نے ہمیں بہت سارے حق دیے ہیں، حقوق دیے ہیں، تو ہمیں اس کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مذہبی آزادی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ مذہبی تہوار منانے کے دوران ہمیں صفائی، صحت اور ماحول کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی حکومت نے، دستور نے ہمیں بہت ساری آزادی دی ہے، بہت سارے ہمیں حقوق دیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا مناسب استعمال کریں، ان کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ جب بھی ہم تہوار مناتے ہیں تو اس میں ہمیں صاف صفائی کا، ماحول کا دھیان رکھنا ضروری ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر اب ہمارے سامنے ہے چوتھا پوائنٹ، جس کا نام ہے عوامی حکومت۔ تو عوامی حکومت کا مطلب میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ عوامی حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی حکومت جو عوام بنائے، عوام کے لیے، عوام کی حکومت، ہے نا، اور عوام کے ذریعے چلائی جانے والی حکومت کو ہی جو ہے تو ہم عوامی حکومت کہیں گے۔ اب عوام کی خواہش کے مطابق ہی جو ہے تو حکومت پالیسیاں بناتی ہے اور فیصلے لیتی ہے۔ اسی طرح تمام لوگوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جمع ہو کر ایسے فیصلے لینا ممکن نہیں ہوتا، ہے نا۔ اب روزانہ اگر ہم فیصلے لیں گے عوام کے بنیاد پر، عوام کی مرضی سے متعلق، تو وہ مناسب نہیں ہوتا، ایک ساتھ ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ روزانہ جو ہے تو عوام کی رائے کو جانا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ انتخابات رکھے گئے ہیں، اور ان انتخابات میں رائے دہندگان اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں، یعنی الیکشن کروایا جاتا ہے، اور الیکشن کے اندر اپنے نمائندوں کو لوگ چنتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کے اندر ووٹ دینے کی جو ہے تو مشین یہاں پر بتائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پارلیمنٹ کی تصویر بھی ہے، جس میں مرکزی حکومت کے نمائندے بیٹھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ودھان بھون بھی دیا گیا ہے، جہاں پر مہاراشٹر حکومت کے جو نمائندے ہیں، ہمارے رائے دہندگان کے ذریعے جو نمائندے چنے جاتے ہیں، منتخب کیے جاتے ہیں،
वो यहाँ पर बैठकर हुकूमत और आवाम से मुताल्लिक पॉलिसियाँ बनाते हैं। तो यही तमाम बातें जो है तो अवामी हुकूमत यानी कि आवाम जिसको मुंतखब करेगी, जिसे चांस देगी हुकूमत बनाने का, वही लोग जो है तो हुकूमत करते हैं, यानी कि अवामी हुकूमत यहाँ पर चलती है। अब हमारे पास यहाँ पर पांचवा पॉइंट है अवामी जमहूरिया। अवामी जमहूरिया का मतलब यानी कि अवाम की हुकूमत। वही बात हो गई, हमारे मुल्क में अवामी हुकूमत यानी जमहूरियत के साथ साथ जमहूरिया तर्ज हुकूमत भी जो है तो राइज है। जमहूरी तर्ज हुकूमत में तमाम अवामी ओहदों पर अवाम की जानिब से मुंतखब लोग भेजे जाते हैं। कोई भी जो होता है ओहदा, उसके ऊपर कोई मौरूसी नहीं होता, यानी उसके ऊपर कोई विरासती जो है तो वहाँ पर नहीं होता। विरासत के ज़रिए यानी ऐसा किसी के वालिद अगर राजा या बादशाह हो और उनके बाद उनके इंतकाल के बाद उनका बेटा उस तख्त पर बैठ जाए, ऐसा सिस्टम हमारे भारत में नहीं है। बल्कि यहाँ पर इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होता है, उसमें उनको मुंतखब किया जाता है, उसके बाद ही जो है तो बैठते हैं ओहदों पर। जैसे सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, मेयर और सरपंच जैसे ओहदे अवामी ओहदे कहलाते हैं। इन ओहदों पर मखसूस शराइत पूरी करने वाले भारत के शहरियों को जो है तो मुंतखब किया जाता है। शाही तर्ज हुकूमत में ये ओहदे मौरूसी होते हैं, यानी ख़ानदान एक नस्ल से दूसरे नस्ल में ये चलते हैं। अगर ये बादशाही होता या मौरूसी तर्ज पर यानी विरासती तर्ज पर अगर ये हुकूमत का सिस्टम होता तो इसमें ये सब ओहदे नहीं रहते, बल्कि वो नस्ल दर नस्ल चलते। यानी दादा थे, फिर वालिद साहब आए, फिर वालिद साहब के बाद उनका लड़का राजा बना, ऐसे चलता था। लेकिन हमारे भारत में वो सिस्टम नहीं है। हमारे भारत में जमहूरी मुल्क है, तो यहाँ पर अवामी जमहूरिया है, यानी कि यहाँ पर नुमाइंदों को चुना जाता है, मुंतखब किया जाता है उनकी लियाकत के हिसाब से और उनकी काबिलियत के हिसाब से। जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो हम उनका इंतखाब करते हैं। जैसे सदर जमहूरिया, पूरे मुल्क के मिलाकर एक सदर जमहूरिया होते हैं। वज़ीर आज़म, पूरे मुल्क का निज़ाम जो है तो वज़ीर आज़म के हाथों में होता है। गवर्नर, गवर्नर एक रियासत का गवर्नर होता है। जैसे सदर जमहूरिया पूरे भारत के एक सदर जमहूरिया होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, यानी 28 रियासतें हैं। तो 28 रियासतों में से हर रियासत में एक गवर्नर होता है। इसी तरह हर रियासत में एक वज़ीर आला भी होता है। एक रियासत का एक वज़ीर आला होता है, जबकि वज़ीर आज़म पूरे भारत का यानी पूरे मुल्क का एक होता है, और सदर जमहूरिया भी पूरे मुल्क के एक होते हैं। जबकि गवर्नर हर रियासत में होता है और वज़ीर आला भी जो है तो हर रियासत में होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी अवामी जमहूरिया जो है तो चलते रहती हैं। यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है बहस कीजिए, यानी बात कीजिए। दो बच्चे भी हैं यहाँ पर, इसी तरह से आप लोगों को भी अपनी क्लास में आपस में बातें करके, बहस करके इस टॉपिक पर बात करना है। किस टॉपिक पर? मेरा ख़ानदान, यानी आप जिस घर में रहते हो, आप जिस ख़ानदान में रहते हो, उस उन्वान पर मारिया ने जो लिखा है उसे पढ़िए। मारिया नाम की एक लड़की है, उसने एक मजमून लिखा है, उस उन्वान पर तो पढ़ना है। जमहूरियत के मानी सिर्फ इंतखाबात नहीं होते। मेरे वालिदैन घर के सारे काम मिलजुल कर करते हैं। इन कामों में हमारा भी हिस्सा होता है। हम आपस में मुमकिना हद तक बगैर लड़ाई झगड़े के बातचीत करते हैं। अगर कभी लड़ भी ले तो फौरन एक दूसरे की बात सुनते हैं। किसी किस्म की तब्दीली के बारे में दादा दादी से भी मशवरा लिया जाता है। फुरकान फुरकान को ज़राअत के मुताले में तहकीक करना है ना। इसका फ़ैसला सबको पसंद आया। क्या आपको ऐसा लगता है कि मारिया के घर में जमहूरी तरीका राइज कायम है? इस हिस्से में जमहूरियत की कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं?
یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہے۔ یعنی کہ ایک خاندان ہے جس میں ماریا رہتی ہے، ماریا کے گھر میں تمام لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور جیسے کہ فرقان نام کا ایک اس کے گھر میں ایک لڑکا ہے جو اس کا بھائی ہو سکتا ہے، تو اس کو زراعت میں تحقیق کرنا ہے، یعنی زراعت یعنی کہ ایگریکلچر، کھیتی باڑی میں اس کو معلومات لینا ہے، وہ پڑھائی کرنا چاہتا ہے، اور سب لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اس فیصلے کو۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر آپ لوگ کیا سوچتے ہو؟ کیا اس میں کتنا اچھا یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جمہوری طریقہ رائج قائم ہے یا نہیں؟ تو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں، تمام لوگوں کو یہاں پر سب کا ساتھ لیا جا رہا ہے، سب کو شامل کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر جمہوری طریقہ رائج قائم ہے۔ اسی طریقہ ہے نا، جو طریقہ ہے وہ رائج ہے یہاں پر جمہوری۔ اسی طرح یہاں پر کون سی جمہوری خصوصیات پائی جا رہی ہے؟ تو وہ ہے آزادی، یعنی تمام لوگوں کو آزادی ہے، بولنے کی، اپنی رائے قائم کرنے کی یہاں پر آزادی دی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہی باتیں جو ہے تو بتائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے دستور میں دی گئی جو قدریں ہیں ان کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا ہے۔ دستور میں بہت ساری قدریں دی گئی ہے، جیسے یہاں پر قدروں میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے انصاف، ہے نا۔ تو انصاف میں 3 انصاف آتے ہیں یہاں پر: سماجی انصاف، معاشی انصاف اور سیاسی انصاف۔ اسی طرح قدروں کے اندر پہلا تو ہم لوگوں نے دیکھے انصاف، دوسرا ہے آزادی، تیسرا ہے مساوات، اور چوتھا اخوت یا بھائی چارگی یا بھائی چارہ۔ تو یہ جو دستور میں دی گئی تمہید ہے ہمیں ہمارے اندر دستور میں، تو وہ تمہید کے اندر یہ تمام قدروں کو دیا گیا ہے، اور ان قدروں کے مطابق عمل کرنے اور قانون سازی کے ذریعے ان قدروں پر عمل پیرا ہونے کی ضمانت دی گئی ہے۔ یعنی قانون بنا کر ان قدروں کو کیسے پورا کیا جائے، تو قانون بنا کر ان قدروں پر عمل کیا جاتا ہے اور ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو ہم اسے تفصیل سے آگے ایک ایک جو ہے تو دیکھیں گے کہ انصاف کا مطلب یعنی کیا، آزادی یعنی کون سی آزادی، مساوات یعنی کس معنی میں، اور اخوت یعنی بھائی چارہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ سب ہم لوگ اب تفصیل سے دیکھنے والے ہیں۔ اب جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم یہاں پر تفصیل سے ایک ایک چیزیں جو ہے تو دیکھنے والے ہیں، تو یہاں پر ہم لوگ سب سے پہلی جو قدر ہے وہ ہے انصاف۔ تو انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھیں گے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے تو کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، اسے جو ہے تو انصاف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر الگ الگ انصاف کے اندر بھی باتیں ہیں کہ تمام شہریوں کو اپنی ترقی کے مواقع فراہم کرنا ہے، تمام لوگوں کی فلاح و بہبود پر بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو انصاف میں 3 چیزیں ہیں، 3 باتوں کا انصاف ہے۔ جیسے پہلا ہے سماجی انصاف، لوگوں میں ذات، مذہب، نسل، زبان، علاقہ، مقام پیدائش اور جنس کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی تفریق نہ کی جائے۔ یعنی اگر کوئی ہے ایک شخص ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے ہندو مذہب کا ہو، سکھ مذہب کا ہو یا مسلم مذہب اسلام کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ کہیں بھی رہتا ہو، چاہے وہ اتر پردیش کا ہو، بہار کا ہو یا مہاراشٹر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، تو تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا انصاف کیا جائے۔ کسی کے ساتھ جو ہے تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے ساتھ ان تمام ایسا بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ یہ سماجی انصاف کہلاتا ہے۔ اسی طرح معاشی انصاف، ہے نا۔ غریبی جو ہے تو بہت زیادہ ہے ہمارے دیش میں، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات بھی ہوتی ہے، لوگ مر بھی جاتے ہیں بھوک کے مارے۔ تو غریبی دور کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے روزگار حاصل کرنے کا جو ہے تو حق ہے، یعنی تمام لوگ جو ہے تو روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ تو اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔
یعنی تمام لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنا چاہیے، ان کی قابلیت کی بنیاد پر، ان کی حیثیت کی بنیاد پر، انہوں نے جتنا پڑھا لکھا ہے، ان کے اندر جتنا ہنر ہے، جتنے وہ قابل ہے، اس کے حساب سے جو ہے تو انہیں روزگار حاصل ہونا چاہیے، کام ملنا چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے معاشی انصاف۔ کسی کے ساتھ ہم یہاں پر ناانصافی نہیں کر سکتے، چاہے مذہب کی بنیاد پر ہو، ذات ہو، یا ان کی مقام پیدائش جہاں پر ہو، کسی دوسرے علاقے کا اگر ہو، تو بھی ہم ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں دستور نے حق دیا ہے۔ اسی طرح سیاسی انصاف۔ سیاسی انصاف کے اندر جس کی بھی عمر 18 سال ہو یا اس سے زیادہ عمر اگر ہو جاتی ہے تو ہر شہری کو ووٹ دینے کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ذات کا ہو، نسل کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اسے جو ہے تو آزادی ہے کہ وہ 18 سال کا ہو جائے تو ووٹ دے سکتا ہے، آگے الیکشن بھی لڑ سکتا ہے وہ، اور کسی بھی عہدے پر بھی وہ فائز ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارا سیاسی انصاف۔ اب انصاف کے بعد ہم دیکھیں گے آزادی۔ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی قسم کی ناجائز بندش نہ ہونا، ہے نا؟ کوئی بھی ایسی بندش جس کی ضرورت نہ ہو اور وہ ہم پر نہ ہو تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ ناجائز بندش ہمارے اوپر نہیں رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا موقع ہونا چاہیے، سازگار ماحول ہمیں ملنا چاہیے۔ جیسے ہمیں اظہار خیال کی آزادی ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اوپر کی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عوام اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اپنی رائے ہم لوگ رکھ سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے خیالات اور اپنے رائے کا اظہار وہ کر سکتا ہے، اپنے نظریات کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ اتحاد اور آپسی تعاون کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی رائے رکھتے ہیں، جب اپنی ہم بات رکھتے ہیں، جب اپنا ہم اظہار کرتے ہیں تو تمام لوگوں کو سچائی کا پتہ چلتا ہے، اور اس بات کے مختلف پہلوؤں پر بھی لوگ غور کرتے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اگر غلط ہوتا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ باتیں بھی جو ہے تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہے، اپنے عقیدے پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اپنے حساب سے ہم عبادات بھی کر سکتے ہیں، مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، مسلم مذہب کے لوگ جو ہے تو عبادت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح مندر میں جو ہے تو ہندو مذاہب کے لوگ جو ہے تو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر مختلف تہوار، دیوالی منائی جا رہی ہے، عید منایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ یہی باتیں جو ہے تو یہاں پر دکھائی گئی ہے۔ تو آزادی کا ہمیں بھی جو ہے تو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، جتنی آزادی ملی ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پر اب ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے مساوات۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری کا، یکسانیت، یعنی تمام شہری، چاہے وہ کسی بھی ذات کے ہو، مذہب کے ہو، نسل کے ہو، جنس کے ہو، یعنی چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی ذات کے ہو، تمام لوگوں کو یکساں، تمام لوگوں کے ساتھ یکساں یعنی ایک جیسا سلوک کیا جائے گا۔ اونچ نیچ اور اعلیٰ و ادنیٰ کی تمیز نہ ہوگی، یعنی تمام لوگ برابر ہوں گے۔ دستور کی تمہید نے مواقع کی مساوات کو بھی اہمیت دی ہے، یعنی ہر شہری، اس کے ذریعے تمام شہریوں کو یکساں طور پر اپنی ترقی کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، کسی قسم کی تفریق نہیں کی جانی چاہیے۔ یعنی اپنی قابلیت کے حساب سے، اپنی صلاحیت کے حساب سے ہم لوگ برابر ترقی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے تو مساوات کا سلوک ہوتا ہے۔ تو یہی باتیں جو ہے تو دستور میں دی گئی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے یہاں پر دو بچے ہیں اور لکھا ہوا ہے بحث کیجیے۔ کس بات پر بحث کرنا ہے؟ مندرجہ ذیل میں آزادی سے متعلق دو بیانات دیے ہوئے ہیں، ان پر بات چیت کیجیے۔ کون سے دو بیانات ہیں؟ پہلا بیان ہے ہمارے سامنے، تہوار مناتے ہوئے ہمیں کچھ قوانین کی پابندی کرنا ہوتی ہے نا؟ جب ہم تہوار مناتے ہیں،
چاہے عید ہو، بقرعید ہو یا اور بھی کوئی دوسرے تہوار ہو. اسی طرح ہندو مذہب میں دیوالی ہے، گڑی پاڑوا ہے اور دوسرے تہوار جو ہوتے ہیں دسہرہ وغیرہ. تو جب ہم وہ تہوار کو مناتے ہیں تو ان میں کچھ قانونی پابندیاں ہوتی ہے. ان قوانین کی وجہ سے ہماری آزادی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ بات ہمیں دھیان رکھنا ہے. اسی طرح آزادی کے معنی من مانا رویہ نہیں ہے بلکہ ذمہ دارانہ رویہ ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں گے، بلکہ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کریں گے. یہ ہوتا ہے آزادی کا مطلب. اب ہم یہاں پر دیکھیں گے ہمارا لاسٹ پوائنٹ، اخوت. اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ. دستور سازوں کو یہ احساس تھا کہ انصاف، آزادی اور مساوات کی ضمانت دینے سے بھارتی سماج میں مساوات پیدا نہیں ہوگی، یعنی برابری کا جو ہے تو پیدا نہیں ہوگی. کتنی ہی قانون سازی کی جائے، جب تک بھارت کے عوام میں اخوت یعنی کہ بھائی چارہ پیدا نہ ہوگا، ان قوانین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں انصاف دے دیا جائے، آزادی بھی دے دی جائے، مساوات بھی جو ہے تو حق بھی اس کا دے دیا جائے، لیکن اگر ہمارے اندر اخوت نہیں ہے، ہمارے اندر بھائی چارگی نہیں ہے، ہم مذاہب میں جو ہے تو منافرت پھیلاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ذات کو دیکھ کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اگر ہم نفرت کریں گے تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں وہ کوئی کام کی نہیں ہوگی. اس کے لیے دستور سازی میں تمیز کا جو ہے تو حصہ بنایا گیا ہے اخوت کو بھی، ہے نا. اخوت کو بھی جو ہے تو اہمیت دی گئی ہے. اخوت سے مراد اپنے ملک کے تمام شہریوں کے لیے اپنائیت کا احساس ہونا. اخوت یعنی کہ آپسی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. مسائل اور مشکلات کے بارے میں اسی احساس کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں. اخوت کا مطلب ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا ہے. یہاں پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی مذہب کا ہو، ذات کا ہو، نسل کا ہو، جنس کا ہو، زبان بھی اگر وہ کچھ بھی بولتا ہو، لیکن اگر ہمارے اندر ہمدردی رہے گی تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی عزت ہم کر سکتے ہیں. تو اخوت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اخوت کا فروغ ہونا چاہیے، تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، تمام لوگوں کے ساتھ مساوات ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو آزادی ملنا چاہیے. یہی تمام باتیں جو ہے تو دستور کی تمہید میں دی گئی ہے. تو آپ لوگ تمام جو پوائنٹس تھے سبق کے وہ تمام سمجھ گئے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پورا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. سبق کے آخر میں مشق دی گئی ہے، اس میں کچھ سوالات کے جوابات وغیرہ ہیں. آپ لوگوں کو تمام کام جو ہے تو اس کا مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے. اللہ حافظ.